الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام ماؤں اور بہنوں، ایک حدیث قدسی میں آتا ہے: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے یہ پسند کیا کہ لوگ مجھے پہچانیں، لوگوں میں میرا تعارف ہو. چنانچہ اس مقصد کے لیے پھر میں نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا. اب یہ ایک روایت ہے جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. سند کے اعتبار سے اگرچہ یہ کمزور ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے بہرحال درست ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق پیدا ہی اس لیے کی ہے کہ مخلوق ساری کی ساری مل کے اللہ جل جلالہ کی عبادت کرے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اگر پیدا کیا تو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسانوں اور جنات کی پیدائش کا اگر کوئی واحد مقصد ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور عبادت اسی وقت ہوتی ہے جب مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، مخلوق اللہ کو پہچانتی ہو، جب جا کے وہ عبادت کرے گی. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ روایت مفہوم کے اعتبار سے درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو، اس کے نام کے چرچے ہوں، ہر طرف اس کا نام مخلوق میں گونجتا ہو. اپنا تعارف کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، ہر نبی کی اس دنیا میں تشریف آوری کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اپنی امت کو اور اپنے زمانے میں روئی زمین پر بسنے والی انسانیت کو اس کے خالق کا تعارف کروایا جائے، اسے بتایا جائے کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے والے نے تمہیں کس مقصد سے پیدا کیا. تو انبیاء کا پورا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی کے تعارف کے لیے چلا ہے. اور اس میں عجیب بات یا نکتے کی چیز یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالی کے تعارف کے لیے تشریف لائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ تبارک و تعالی نے دیگر مقامات میں فضیلت اور دیگر مناصب میں اعلیٰ درجہ عطا فرمایا، وہاں اللہ تعالیٰ کے تعارف میں اور اللہ جل جلالہ کی حمد اور توصیف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام دیگر تمام انبیاء سے بلند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم گرامی احمد بھی ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے. احمد کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف سب سے زیادہ کرنے والا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیگر مقامات میں دیگر انبیاء کرام سے برتری پائی، وہاں اللہ کے تعارف، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ جل جلالہ کی ثناخوانی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسری کوئی دوسرا نبی نہیں کر سکا، کیونکہ حضور کا نام ہی احمد ہے. اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھنڈا عطا فرمائیں گے جس کا نام لواء الحمد ہے. حمد کا جھنڈا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کا جھنڈا. یہ جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی ثناخوانی کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف کو قبول کرنے والے اور اللہ جل جلالہ کی مدح سرائی کرنے والے لوگ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لواء الحمد اس جھنڈے تلے ہوں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری اور فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف کے بیان۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے رہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کروایا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے راستے پر اپنی امت کو، مجھے اور آپ کو لگایا۔ لیکن حضور کا امتیاز یہ ہے کہ یہاں تعریف دو طرفہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جواب میں اپنے حبیب کی تعریف کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی براہ راست بارگاہ ربانی میں ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں آپ نے یہ آیت پڑھی ہے اور اکثر آپ سنتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر صلاۃ بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لہذا اے ایمان والو تم لوگ بھی اپنے پیغمبر پر درود و سلام بھیجا کرو۔ درود و سلام کا حکم مجھے اور آپ کو بعد میں دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مثال پہلے دی ہے کہ میں اور میرے فرشتے، اللہ تعالیٰ اور اس کے برگزیدہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، لہذا اے بندو تم بھی درود پڑھو۔ یہ بڑا لطیف حکم ہے، بڑی مٹھاس والا، اور اہل ذوق لوگوں کے لیے اس آیت میں بہت کچھ ہے۔ کہیں اللہ نماز کا حکم دیتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھو کیونکہ میں بھی پڑھتا ہوں۔ جہاں اللہ روزے کا حکم دیتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ روزہ رکھو کیونکہ میں بھی روزہ رکھتا ہوں۔ جہاں زکوٰۃ کا حکم ہے وہاں یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ دو کیونکہ میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں۔ لیکن جب درود کی باری آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی باری آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی مثال دی کہ درود و سلام میں بھی پڑھتا ہوں، لہذا اے بندو تم بھی پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنی رحمتوں کے ساتھ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ حضور کا مقام ہے کہ آپ کی تعریف باری تعالیٰ خود فرماتے ہیں اور آپ اس روئے زمین پہ اللہ جل جلالہ کا تعارف اس کے بندوں کو کرواتے ہیں۔ قرآن کریم آپ پڑھیے، آپ کو جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک کلام اور مقدس الفاظ میں ملے گی۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے لعمرک، اے پیغمبر ہمیں آپ کی عمر کی قسم، ہمیں آپ کی حیات کی قسم۔ یہ قرآن کریم کا وہ واحد مقام ہے، بلکہ صرف قرآن کریم نہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام کلام، جتنے بھی کلام اللہ نے نازل کیے اس روئے زمین پر، ان تمام میں یہ واحد مقام ہے غالباً جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پیغمبر کی یا کسی برگزیدہ ہستی کی زندگی کی قسم کھائی ہو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ذات، کسی شخصیت کی حیات طیبہ کی قسم اٹھائیں۔ اندازہ لگائیے کہ کتنی بابرکت، کتنی پاکیزہ اور کتنی مقدس ہوگی وہ زندگی اور وہ حیات کہ جس کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود کھائیں، جس کی قسم اللہ تعالیٰ بذات خود کھائیں، اور وہ حیات اور وہ زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور ہماری بدقسمتی، صدہا بدقسمتی کہ ہم اس پاکیزہ زندگی اور اس مقدس حیات سے لا علم ہیں۔ کس مسلمان کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی؟ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات شروع سے لے کے آخر تک ایک خاکی کی شکل میں اس کے ذہن میں موجود ہو۔ تو یہ ایک بابرکت حیات طیبہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صرف حیات ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے مختلف مبارک اعضاء کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود فرمایا۔ حضور کی مبارک آنکھیں ہیں، قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے لا تمدن عینیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ہے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے فإنما یسرناہ بلسانک۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس پرنور سینہ ہے. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے الم نشرح لک صدرک. اور بھی مختلف آیات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے مختلف اعضاء کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے الفاظ اور اپنے مقدس کلام میں بیان فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات، مختلف صلاحیتیں اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعور کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ یہ جو آپ کے پیغمبر ہیں یہ راستے سے ہٹے نہیں بلکہ یہ سیدھے راستے پر ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نطق، گفتار کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے بلکہ یہ جو کچھ فرماتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے وہی ہوتی ہے جس کو پیغمبر آگے پہنچاتے ہیں. جب بصارت کی بات آئی تو قرآن کریم کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کہ پیغمبر کی جو نگاہ ہے، جو پیغمبر کی بصارت ہے وہ دھوکہ نہیں کھاتی، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے. جب قوت فیصلہ کی بات آئی تو قرآن کریم کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ پیغمبر جو کچھ دیکھتے ہیں ان کی جو بصیرت ہے وہ فیصلہ کرنے میں یا اس کے بارے میں کوئی قدم اٹھانے میں یا اس کو بیان کرنے میں کسی قسم کا دھوکہ نہیں کھاتی. یہ مختلف اوصاف ہیں، مختلف صلاحیتیں ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے ہمیں قرآن کی، اتنے بڑے قرآن کی، اپنے مقدس کلام کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کیا فرما رہے؟ قرآن کریم میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کوئی قسم کھائیں تو اس کے بعد کسی اہم بات کا بیان ہوتا ہے. میں اور آپ جب کوئی قسم کھاتے ہیں تو ہم تو محتاج ہیں. میں اگر قسم کھاؤں گا تو آپ کو یقین دلانے کے لیے کوئی قسم کھاؤں گا کہ کہیں آپ مجھے جھوٹا نہ سمجھیں. انسان تو عاجز ہے، اپنی عاجزی کی وجہ سے قسم کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی؟ اللہ اگر کسی بات کی قسم کھائیں تو ایک تو اس چیز کی اپنی اہمیت ہے جس کی قسم کھائی جا رہی، اور ایک اس کے بعد آنے والی بات کی اہمیت ہوتی ہے. مخاطب کو چونکانا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کوئی بات ارشاد فرما رہے تو لازم ہے کہ وہ کوئی اہم بات ہوگی. تو قرآن کریم آخری کلام کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انک لمن المرسلین، اے پیغمبر آپ تو ہمارے بھیجے ہوئوں میں سے ہیں، آپ تو ہماری برگزیدہ شخصیات میں سے ہیں. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اور آپ تو سیدھے راستے پر ہیں. اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک سند ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے پیغمبر، ایک تو آپ ہمارے پیغمبروں میں سے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں. قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو ایسی آیات بھی ملیں گی جن میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تسلی دی جا رہی ہے، آپ کی دلجوئی کی جا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے انتہائی بیتاب رہتے تھے، بے چین رہتے تھے کہ یہ مشرکین کسی طور پر ایمان لے آئیں. تو آپ کی بیتابی، بے چینی اور اضطراب کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہیں لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین، کہ اے پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے مسلمان نہ ہونے کے غم میں کہیں اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا بیٹھے. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. اگر کفار آپ کے حق میں، آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرتے، الزام تراشیاں کرتے تو جواب بذات خود اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. سورۃ اللہب دیکھ لیجئے، ابو لہب نے آپ کی شان میں گستاخی کی، آپ کے لیے ایک بے ادبی کا لفظ استعمال کیا تبا لک، جس طرح ہم اردو زبان میں کہتے ہیں تیرا ستیہ ناس ہو یا تیرا برا ہو، تو عرب تبا لک کہہ دیتے ہیں کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو ابو لہب نے یہ جملہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ علیہ السلام کے روبرو استعمال کیا
تو جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا سورت نازل کر کے، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے، اور وہ برباد ہوا۔ یہ تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب کے ساتھ کہ جو الفاظ، جو کلمات ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنے کی جرت کی، بعین ہی وہی الفاظ اسی ابو لہب کے لیے اللہ نے استعمال کی۔ جب مشرکین نے یہ پروپیگنڈا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کی دنیا سے چلے جانے کے بعد کہ اب آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ کٹ گیا، نہیں چلے گا، عربوں میں ایک محاورہ تھا ابتر، ابتر کہتے دم کٹے کو، دم بریدہ، جس آدمی کی نرینہ اولاد نہ ہوتی، اس کی نسل آگے چلنے کے امکانات نہ ہوتے، تو عرب اس کو ابتر کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو ابو لہب اپنے دوستوں کے پاس بھاگتا ہوا گیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا، اور اس نے جا کے ان کو خوشخبری دی، بطر محمد اللیلہ، کہ گزشتہ رات تو محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے، خوشیاں بغلیں بجا رہا تھا کہ آپ کی نسل نہیں چلنے والی۔ اب مشرکین نے حضور کو ابتر کہا، جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام مشرکین کو ابتر کہا۔ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھی ہے، انا اعطیناک الکوثر، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی، فصل لربک وانحر، آپ ان کے پروپیگنڈے کی پرواہ نہ کیجئے بلکہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، ان شانئک هو الابتر، جو آپ کے دشمن ہیں وہ ابتر ہیں۔ آپ کا تو روحانی سلسلہ اور نسبی سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزشتہ لمحے سے زیادہ ترقی یافتہ ہوگا۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت تک آنے والا ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب اللہ جل جلالہ کے ہاں بڑھاتا ہے۔ تو یہ پروپیگنڈے جو کفار نے کیے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جواب بذات خود دیا، اور انہی الفاظ میں دیا جو الفاظ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یا حضور کی شان میں استعمال کی۔ یہ مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تبارک و تعالی پیغمبر کے مقام اور مرتبے کو میں اور آپ سمجھ بھی کیا سکتے ہیں، کیونکہ نبوت کے جو اسرار ہوتے ہیں وہ ایک پیغمبر ہی سمجھ سکتا ہے، نبی عام امتی کی سمجھ سے یہ چیزیں بالاتر ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند مقام، اعلیٰ ترین مرتبہ، ہم اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں، اس کا ذکر خیر اپنی نجات کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنا یا اس کا ادراک کرنا یہ میرے اور آپ کی عقل کی سرحدات میں ہے ہی نہیں۔ اتنا بلند مقام دیا اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جو میرے اور آپ کے لیے حوصلہ افزا بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنی امت کے ساتھ انتہائی مضبوط ہے۔ یہ ہر نبی کی سنت ہے، ہر نبی کا تعلق اپنی امت کے ساتھ محبت آمیز ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور ان کلمات کے ساتھ اپنی امت کی سفارش کی، ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اے پروردگار اگر آپ ان کو عذاب دیں گے، ان نافرمانوں کو، میری اس باغی امت کو اگر آپ عذاب دینا پسند فرمائیں گے، فإنہم عبادک، تو آپ کے بندے ہیں، آپ کے دست قدرت میں ہیں، آپ جیسا چاہیں ان کے ساتھ رویہ رکھ سکتے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن اگر آپ ان کو معاف فرما دیں گے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، تو آپ تو غفور الرحیم ہیں۔ تو اپنی امت کی، اپنی نافرمان امت کی مغفرت کی دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں منقول ہے اپنی امت کے لیے۔ تو جیسے گزشتہ انبیاء کرام کا دل اپنی امت کے لیے تڑپتا تھا، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق گزشتہ انبیاء کرام سے بڑھ کر اپنی امت کے ساتھ تھا، اور امت کے لیے آپ اس قدر بے چین
اور مضطرب رہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بذات خود اس بات کی گواہی دی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسے پیغمبر بھیجے جو تم ہی میں سے ہیں اور جن کا دل تمہارے لیے دھڑکتا ہے، جو تم سے محبت رکھتے ہیں اور تمہاری کوئی تکلیف ان پر ناگوار گزرتی ہے، اور وہ مومنین پر رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ یہ رؤوف اور رحیم یہ اللہ کی صفات ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ دونوں صفاتی نام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمائے کہ میرے یہ حبیب اپنی امت کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، یعنی امت کے ساتھ مہربان بھی ہیں، امت پر شفقت کرنے والے ہیں اور امت پر رحم کرنے والے ہیں۔ اور کسی بھی پیغمبر کے لیے اس قسم کے کلمات اللہ جل جلالہ نے استعمال نہیں کیے کہ دو صفاتی نام اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی پیغمبر کو دیے ہوں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ اپنی حیات طیبہ میں آپ کی دعاؤں کا محور اپنی امت تھی، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعائیں جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، ان دعاؤں کا ورد کیا اور یہ قرآن کریم کی آیات پڑھی اور اس کے بعد اپنی امت کے لیے دعا کرنے لگے، یا رب امتی امتی، کہ اے میرے رب میری امت پہ رحم فرما، میری امت پہ رحم فرما۔ اور اس قدر گریہ زاری فرمائی آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل کی زبانی کہلایا کہ جاؤ اور میرے حبیب سے پوچھو کہ کیا چیز طلب کرتے ہیں وہ، حالانکہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ حضور کیا چیز طلب کر رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے جبرائیل آسمانوں سے آئے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مانگو آپ کیا مانگتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اللہ کے حضور دست دعا دراز کیے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب آیا جبرائیل کی زبانی کہ جاؤ اور میرے حبیب کو کہہ دو کہ ہم آپ کی آنکھیں آپ کی امت کے معاملے میں ٹھنڈی کریں گے، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں کوئی تکلیف نہیں دیں گے بلکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کا رب آپ پر اتنے انعامات کرے گا کہ آپ کو راضی کر کے چھوڑے گا۔ اس آیت کے شان نزول میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے گویا کہ ایک قسم کی گارنٹی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کر کے چھوڑے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، اگر بات میری رضامندی کی ہے تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جہنم سے نکال نہ لیا جائے۔ یہ شفقت اور محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے۔ اور اس میں قابل ذکر بات یا ایک علمی نکتہ یہ ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنی حیات طیبہ میں اس روئے زمین پر جب آپ رونق افروز تھے تو جیسے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنی امت کے ساتھ تھا، تو اس روئے زمین سے اس کائنات سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ علیہ الصلوات والتسلیمات کا تعلق اپنی امت سے کٹا نہیں ہے بلکہ برقرار ہے۔ مختلف روایات آپ کو ملیں گی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کسی امتی کی خواب میں آ کے رہنمائی کی یا خواب میں آ کر کسی کو تسلی دی، اس قسم کی درجنوں روایات ہیں۔ دور صحابہ سے ان کا آغاز ہوتا ہے، چنانچہ وفاء الوفا میں ایک روایت لکھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، ان کی خلافت کے دور میں ایک شخص کو کوئی حاجت تھی، کوئی کام تھا اس کا، وہ بار بار خلیفۃ المسلمین کے پاس آتا، حضرت عثمان غنی کے پاس اپنی حاجت لے کے کہ میرا کام کر دیجئے، لیکن کوئی سلسلہ ایسا ہوا کہ حضرت عثمان اس کے کام پر توجہ نہ دے سکے یا اس شخص کو وقت نہ دے سکے، کئی مرتبہ جا جا کے وہ تھک گیا کہ دربار خلافت میں میری سنوائی نہیں ہوتی۔ چنانچہ عثمان بن حنیف ایک صحابی تھے، تو وہ شخص ان کے پاس آیا اور اس نے آ کر اس صحابی سے گزارش کی کہ میرا یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرا معاملہ حل نہیں فرما رہے، میری سنوائی نہیں ہو رہی۔
تو اس شخص نے یا اس صحابی نے اس آدمی کو مشورہ دیا کہ تم جاؤ اور مدینہ طیبہ کا واقعہ ہے، مسجد نبوی میں 2 رکعت نفل پڑھو اور 2 رکعت نوافل پڑھنے کے بعد دعا کرو، اور دعا ان الفاظ کے ساتھ کرو: اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، کہ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اپنے پیغمبر اور اپنے رحمت کے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ ایک جملہ یہ کہو، اور دوسرا جملہ یہ اس کو سکھایا کہ اس کے بعد تم یوں کہو کہ یا محمد انی اتوجہ بکا الی ربک ان تقضی حاجتی، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی وسیلہ یا آپ کا توسل چاہتا ہوں آپ کے رب کی جانب کہ آپ میری سفارش فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا یہ کام حل کر دے۔ اس کو کہا یہ 2 جملے تم جا کے کہو۔ چنانچہ اس نے مسجد نبوی میں حاضر ہو کے 2 رکعت نوافل پڑھے اور اس کے بعد ان الفاظ کے ساتھ دعا کی۔ اب جب وہ عثمان غنی کے پاس آیا تو حضرت عثمان نے اس کو بلا کر اس کا واقعہ بھی سنا، اس کی حاجت بھی پوری کی، اور ساتھ اس کو یہ بھی کہا کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو تم میرے پاس آ کے اپنا مسئلہ حل کروایا کرو۔ یہ اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے اپنے ایک عام امتی کے ساتھ، کہ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ کے روضہ اطہر کے روبرو ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مسئلہ حل کیا۔ درجنوں روایات ہیں الشفاء میں، الوفا میں، چنانچہ ایک اور روایت ہے، امام عدبی رحمہ اللہ مشہور امام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تھا، روضہ اطہر کے سامنے ایک اعرابی آیا، دیہاتی۔ یہ اعرابی دیہاتی لوگ یہ بعض اوقات بڑے عجیب الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، خالص لوگ تھے، جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہی ان کی زبان پہ ہوتا تھا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ یہ دیہاتی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے روبرو کھڑے ہو کے اس نے سلام عرض کیا، اور سلام ان الفاظ کے ساتھ پیش کیا: السلام علیکہ یا رسول اللہ یا اکرم خلق اللہ یا من قال اللہ فی ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک یستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ جب یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر لیں، کوئی گناہ کر لیں، وَجَاؤُكَ، اور پھر پیغمبر کے پاس آئیں، یستغفر اللہ، اور وہ خود بھی استغفار کرے، وہ گناہگار، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پیغمبر بھی ان کے لیے استغفار کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو تواب پائیں گے، یعنی ان کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو روضہ اطہر پر حاضر ہو کر اس آیت کا حوالہ دے کر دعا کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا ہے اور میں گناہ کر چکا ہوں اور آپ کے پاس سفارش کے لیے حاضر ہوا ہوں، لہذا میری سفارش فرمائیے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ وہ دیہاتی اس عجیب و غریب جملے کے ساتھ دعا کر کے چلا گیا۔ اب میری آنکھ لگی، اونگ آئی مجھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی مجھے خواب میں، اور آپ علیہ الصلوات والتسلیمات نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ عتبی جاؤ اس دیہاتی کو جا کر کہو کہ تیری سفارش قبول ہو گئی اور تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ امام فرماتے ہیں میں جلدی جلدی اٹھا اور میں دوڑ کے جا کے اس اعرابی کو پکڑا اور جا کے اسے یہ خوشخبری سنائی، تو وہ واپس آیا اور اس نے اشعار کہے، اور یہ اشعار آج بھی روضہ اطہر کے ارد گرد جو 2 ستون ہیں وہاں آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے۔ اس دیہاتی نے کہا فی البدی یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفسی فدا لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ امام دارمی ایک مشہور محدث ہیں، انہوں نے اپنی سنن دارمی میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے۔ حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوئے کہ اے اماں جان ہم پریشان ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے حضور کی دعا کیجئے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو۔ تو حضرت عائشہ نے ان سے فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ اطہر ہے
اس روضہ اطہر کے اوپر جو چھت ہے، اس زمانے میں گنبد مبارک تو تھا نہیں، عام چھت تھی، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ قبر مبارک کے اوپر جو چھت ہے اس میں تھوڑا سوراخ کر دو تاکہ آسمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا، چھت پر روشن دان بنا دیا۔ اب جیسے ہی روشن دان بنا، رکاوٹ ہٹی، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنی بارش ہوئی کہ لوگوں نے اس سال کا نام ہی عام الفتق رکھ دیا، فراوانی کا سال۔ اب کہاں وہ صورتحال کہ لوگ قحط سے پریشان تھے، اور کہاں یہ صورتحال کہ اب اتنی بارش ہوئی کہ لوگ فراوانی ہو گئی اور لوگ سیراب ہو گئے۔ اس قسم کے درجن روایات ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں قحط پڑا، لوگ پریشان ہوئے، تو ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روضہ اطہر پہ حاضر ہوا، اور اس نے آ کے دعا کی کہ استسق اللہ لامتک فانہم قد ہلکوا، کہ اے اللہ کے پیغمبر اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے کیونکہ آپ کی امت ہلاکت کے دہانے پر ہے۔ اب رات کو اس کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ عمر کو میرا سلام بھی کہو، اور اس کو کہو کہ ان قریب بارش ہوگی۔ اس قسم کی روایات کا مطلب یہ ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنی امت کے ساتھ جیسے اپنی حیات طیبہ میں تھا، اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ علیہ السلام کا تعلق اپنی امت کے ساتھ ویسی ہی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ کمزوری میرے اور آپ میں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس تعلق کو آگے نہیں بڑھاتے۔ یہ تو حضور کا مقام ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں میرے اور آپ پر۔ اب ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہمارا نوجوان، جیسے میں نے پہلے عرض کیا اور اکثر میں یہ فریاد کرتا رہتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل جہاں مشکل مضامین پڑھتی ہے، ان کو میتھ آتا ہے، انہیں فزکس آتی ہے، وہ بڑی بڑی ڈگریاں لے لیتے ہیں، اسی ڈگری ہولڈر نوجوان سے آپ حضور کی ازواج مطہرات کے نام پوچھو، اس کو نہیں آئیں گے۔ ایسے ہی پڑھے لکھے نوجوان سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں پوچھو تو سوائے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، ان گنتی کے چند مبارک ناموں کے سوا شاید ہی اسے کوئی نام معلوم۔ اس نوجوان سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے بارے میں پوچھو، آپ اس نوجوان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمایاں کارناموں کے بارے میں پوچھو، اس کو نہیں پتا ہوگا۔ نوجوان کو چھوڑیے، ہم سب کے یہ صورتحال ہے۔ آج اگر کوئی غیر مسلم اس مجمع میں آ کے ہم سے سوال کرے کہ تم میں سے کوئی ایک کھڑا ہو اور 10 منٹ تک اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر روشنی ڈالے، اب ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا ہمیں اتنی معلومات ہیں پیغمبر کے بارے میں کہ ہم 5 منٹ تک 10 منٹ تک ان کے کارناموں اور ان کی زندگی پر روشنی ڈال سکیں، کوئی بات کہہ سکیں؟ نہیں۔ یہی صورتحال ہے۔ کیا ان پڑھ، کیا پڑھا لکھا، پوری امت کی یہی صورتحال ہے۔ اگر یہ صورتحال رہی تو قیامت والے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا یہ بدلہ ہے کہ ہم ان کی سیرت سے، ان کی سنت سے، ان کی احادیث سے، ان کے لائے ہوئے قرآن کریم سے اس افسوسناک حد تک جاہل ہوں۔ آج اگر ہم یوم ولادت حضور کا جھنڈیاں لگا کے مناتے ہیں، لائٹنگ کر کے مناتے ہیں، خوب لائٹنگ کیجئے، جھنڈیاں لگائیے، لیکن پہلے اپنے آپ سے یہ سوال تو کیجئے کہ مجھے سیرت کتنی آتی ہے، میں پیغمبر کے بارے میں جانتا کتنا ہوں۔ 10 سال 20 سال ہمارا نوجوان لائٹنگ کرتا ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں میلاد کی مجالس کب سے ہوتی آ رہی ہیں، لیکن میلاد کی مجلس میں ہوتا کیا ہے؟ چند جذباتی تقریریں، جذباتی نعرے سن لیے، کھانا کھا لیا اور یہ جا اور وہ جا۔ تو میرے بھائی اگر یہی صورتحال رہی تو یہ میلاد کی محافل اور یہ مجالس اور یہ خوشیاں منانا یہ مجھے اور آپ کو نجات نہیں دے سکتی۔ خوشیاں منانے کا حق مجھے اور آپ کو اس وقت ہوگا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھیں۔ کم از کم ربیع الاول کے اس مہینے کو استعمال کر لیجئے۔ اس مہینے میں ایک مسلمان کا تعلق اپنے پیغمبر کے ساتھ ذرا مضبوط ہو جاتا ہے، عام دنوں کی بنسبت۔ عام فضا ہوتی ہے
آپ کو میڈیا پر بھی نعتیں ملیں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ چاروں طرف ہوتا ہے، یقیناً بڑی بابرکت چیز ہے یہ، لیکن اس ماحول کو ذرا علمی انداز میں استعمال کریں کہ اس ماحول سے فائدہ اٹھا کے ہم اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیں۔ اردو زبان کی کوئی بھی آسان کتاب خرید کے آج سے اپنے گھر میں معمول بنا لیجئے کہ رات کو سونے سے پہلے پورے گھر والوں کو جمع کر کے آپ اردو کی وہ کتاب ان کو سنا دیں۔ اگر اس طریقے سے ہم اس ربیع الاول کو منا لیں گے اور اس طریقے سے ہم خوشی منائیں گے، اس طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ، علمی روایت کے ساتھ ہم اپنا یہ مہینہ گزاریں گے تو یقیناً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے خوش ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہمارے طرف متوجہ ہوں گی۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔